حاضران ملت مجلس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے ایمان سے حاضر ناظر سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام معلوم پر احسان ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر حضرت حسین کا احسان۔ اگر حضرت حسین علیہ السلام کو یزید کی بات مان جاتے تو یہ نہ کہنا سرداد دست نہ داد در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ دین است حسین دین پناہ است حسین حقا کے بنائے لا الہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سن کر تمام عیسائیت میں تہلکہ مچ گیا۔ کیسر و کسرا اور جتنی بھی بادشاہت اس وقت موجود تھی یہودیت و نصرانیت کی، سبھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا ہاں ہماری کتابوں میں بھی آیا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی ہیں ترام رکن سجدن، اگر تو دیکھے ان کو وہ رکوع کرنے والے ہوں گے، وہ سجدے کرنے والے ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے ماتھوں میں سجدوں کے اتنے بڑے نشان ہوں گے۔ یہ مثال ہے حضرت عمر کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اور صحابہ کرام کی۔ جب کیسر و کسرا نے سنا تو بڑی بڑی نیازیں کھاتے تھے وہ پوپ وغیرہ، تو انہوں نے کہا ایک بات کرو کہ آپ اپنے آپ کو سچا مانتے ہو تو چلو میدان تیہ میں چلے جاؤ اور مبالہ کی دعا مانگو، وہاں ان کو بھی ملاؤ، آپ بھی چلے جاؤ۔ تو جس وقت دونوں سامنے آؤ، خدا کو تم بھی مانتے ہو وہ بھی مانتے ہیں، تو آپ دعا مانگو، جو جھوٹا ہے اس کو زمین کھا جائے گی۔ اللہ اکبر۔ مان لیا دونوں نے۔ تو جس وقت ان کسرا کے اور روم کے اور پوپ وغیرہ کے نمائندے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کو میدان میں بلایا گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بلایا گیا ہے وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاؤُكُمْ، تم صرف اپنے بچوں کو لاؤ اور وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ لہذا ہمیں بلایا گیا، ہم پہنچ کے چلیں گے، حسنین پاک چلیں گے، مائی صاحب کا فرمایا وہ چلیں گے، اور میں اور علی چلیں گے، اور انہوں نے کہا پھر ہم بلاتے ہیں خدا کو، جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی اور زمین اسے کھا جائے گی۔ یہ بات ہوئی۔ جب آپ چلے تو صحابہ کرام نے اور ازواج مطہرات نے فرمایا حضرت ہمارا کیوں نہ؟ فرمایا انک علی خیر، تم سب سے بہتر ہو، لیکن بلایا ہمیں کیا ہے؟ بلایا تو ہمیں کیا ہے؟ ہم ہی جائیں گے۔ آپ جس وقت سر زمین مدینہ سے چلے تو اسی وقت آپ کے اوپر ابر نساء کر لیا، بڑی زبردست دھوپ تھی، ابر ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ علماء یہود نے دیکھا کہ یہ ابر نیچے نیچے آ رہا ہے، قانونی قدرت کے خلاف ہے، ایسا تو کبھی آیا نہیں ہے، یہ اس طرح آ رہا ہے، ہماری سنہری کناتیں ہیں، ہمارے ساتھ اونٹوں کی یہ بگیاں ہیں، یہ سب کچھ ہیں، لیکن یہ ان کے سامنے
کہ یہ ان کی اوپر صاحبان ہے، تو انہوں نے کہا یہ وہی نبی ہے جو ہے یہ سچے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے سے ہم پر زوال آ جائے گا اور ہم مارے جائیں گے، زمین ہمیں بالکل نگل لے گی اور ہماری شکست ہوگی۔ تو انہوں نے فوراً واپس لکھا کہ ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا ان کو جزیہ دے دو اور واپس چلے آؤ، ان کو لکھ کر دو ہم جزیہ دیں گے، مقابلہ نہیں کریں گے۔ یہ بات ہوئی تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام جس وقت آپ شہید ہوئے ہیں، تو آپ وہ حسین تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے ہیں تو حضرت حسین آگے، نماز میں بات کرنے سے نماز نہیں ہوتی، حضور نے دوڑ کر اٹھا لیا، اٹھا کے آپ نے رکھ دیا ممبر کے سامنے۔ تو اس وقت جدھر سے آپ نے خطبہ شروع کیا تھا وہیں سے شروع کر لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا حضرت آپ کا وہاں جانا اور حسین کا یہاں لانا کیا نماز میں؟ نے فرمایا نماز ہی تو حسین ہے، اسلام ہی تو حسین ہے، اسلام کو اگر زندہ کرے گا تو حسین کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ یا اہل البیت رسول اللہ، حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ وفی القرآن انزلنہ کفاکم من عظم القدر من لم یصلوا علیکم لا صلاۃ لہ۔ آپ کوئی بھی درود اگر نماز میں پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر درود ابراہیمی نہ پڑھو گے۔ تو درود ابراہیمی میں صرف حسین کا، صرف آل بیت کا ذکر ہے اور کسی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ شان ہے حسین کی۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ گمان بھی نہ کرو جو اللہ کے راستے شہید ہو جائیں۔ ڈاکٹر اقبال بہت بڑے زبردست عاشق رسول اللہ تھے۔ جب آپ کو جب آپ ایک بات لکھتے ہیں کہ میں ایک خواب میں اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری دنیا اقبال کہتی ہے تو عاشق رسول اللہ، ساری دنیا یہ کہتی ہے اقبال تو عاشق رسول اللہ، آیا ہے میرے پاس کیا تحفہ لے کر؟ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں میں نے بولا اے اللہ تو اللہ ہے، میں بندہ ہوں، میں کیا غریب تیرے پاس لاؤں؟ ہاں ایک آپ گیلا لایا ہوں، ملتی نہیں نظیر تیری جنت میں، طرابلس کے شہیدوں کا لہو لایا ہوں۔ فرمایا میں فاطمہ بنت عبداللہ کا لہو لایا ہوں۔ جنگ طرابلس میں ایک لڑکی غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا فاطمہ تو ملتے آبروئے ملتے مرحوم ہے، ذرا ذرا تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ حسادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیوں نے دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی، یہ شہادت اللہ کے راستے میں کس قدر، یہ شہادت آفرین اللہ کے راستے میں کس قدر، یہ شہادت آفرین بے تیموس پر۔ تو یہ بات تھی ان شہیدوں کی، آج تک اگر آپ کے پاس اسلام آیا ان قربانیوں سے آیا جو قربانیاں شہیدوں کی تھی تو پھر یہاں تک پہنچی۔ لیکن سید شہداء حضرت حسین علیہ السلام ہے۔ آپ کی ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو پرتھوی راج نے اس کی رائے پتھورا نے کئی سال پہلے وہاں تارا گڑھ بنایا، سب کچھ ہوا، لیکن اس وقت آپ پہنچے تو اس وقت آپ نے انا ساگر کو کہا کہ جاؤ ساتھو انا ساگر سے پانی لے آؤ۔ ان کا وہاں پانی پر تو پیرا ہے
انہوں نے فرمایا ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر کہو انا ساگر تجھے بابا بلاتے ہیں، وہ تارے تمہارے پاؤں میں آ جائیں گے، پانی کا کوزہ بھر لو۔ تو جب پانی کا کوزہ انہوں نے بھرا تو سارا انا ساگر غائب ہو گیا۔ تو سب جتنے بھی اس وقت موجود تھے پیاس کے مارے مرنے لگے، تو انہوں نے کہا بابا جی انہوں نے کہا بابا جی تسی سانو معاف کرو، تسی کوئی اللہ دے فقیر ہو، اسی اللہ کی کائنات ہاں، اسی اللہ دے بنے دے ہاں، ساڑھے تے رحم کرو۔ جب اللہ جے کسی نو تریایا نہیں ماردا تے تسی انا ساگر نو پھر مڑ کے اسی تواڈے نال کوئی مقابلہ نہ کر دے۔ بابا صاحب نے کہا اچھا چوتھا حصہ اصل دے دے، اور میرے شہر میں جمہوریت رہسی، قیامت تک اتنے ہندو مسلمان دا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج تک بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے یہ چیز موجود ہے کہ ہندوستان بچ اگر یہ جمہوریت کا سبق ہے تو بابا صاحب نے دسیا جس میں تمام لوگ جاندے اور فیضیاب ہو جائیں۔ اسی طرح بات اس طرح ہے کہ ان میں سنو اپنی طرف لے آنا کہ اسی کس تے مرید ہوں، اسی حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ دے مرید ہوں جڑے نقش بندی ہے سن، اور نقش بند سلسلہ میں تمباکو حرام ہے۔ یہ تو انہوں میں دسا میری مولانا اقبال احمد نوری نال بات ہوئی، نواں نواں فارغ تحصیل ہو کے گیا سی جس نے شمع شبستان بڑھائی ہے، تو اسی دوئے سن 1969 بچ جا رہے ہیں آج دے اتنے جا رہے ہیں، انہوں نے جس وقت سپیچ کی تھی تو ساری دنیا انہوں نے آہا کیا، لیکن وہ سگریٹ مارن، وہ لال ٹوئے والا سگریٹ تے پان بھی کھاون، تو میں انہوں نے کیا میں جا کے کیا میں صاحب آپ نے بیان کیا ہے کہ میں ابھی فارغ ہوا ہوں، میں قرآن کا حافظ بھی ہوں اور میں نے فارغ ہوا ہوں بریلوی شریف سے، تو آپ کا الولامین سے لے کر والناس تک قرآن پاک کا ترجمہ جانتے ہو اور اس کو عقیدت سے مانتے ہو کہ یہ خدائی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا تو عمل بھی کرتے ہو؟ یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ جو اس وقت آپ عمل کر رہے یہ حلال ہے، حرام ہے یا مباح ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ تے حرام تے میں انہوں کہتا نا کیونکہ برے صغیر میں اس کے فتویٰ نہیں لگا، میاں میں برے صغیر کی بات نہیں کی تھی، میں بات کی تھی قرآن پاک کی، قرآن پاک میں چاہتے کہ قرآن پاک نے تو کسی چیز نہیں چھوڑیا ہی نہیں، تو پھر میں کیا قرآن پاک سی دس یہ حرام ہے یا حلال ہے یا البتہ مبذر ہے، میں کیا مبذر کی تعریف کر، تو میں نے کہنے لگا یہ پوچھنے والا کرے، میں کیا سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، فرمایا خبردار مبذر چیز نو استعمال کریں، مبذر چیز کرنے والا شیطان دا پائی ہے اور شیطان اللہ دے سامنے باغی تے کافر ہے، یا دیکھے گا ہے یعنی اس نے اسی وقت صندوقڑی اٹھائی، میں مسجد میں جاؤں اٹھائی اور ایک تاج کا ایسا اس وچوں بن پھینکی، اس نے کہا شاہ صاحب بالکل سچی گل ہے، حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرکوزات شریف کے اگلے سے بھی لکھے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو جس وقت بار وادی میں گزرے تو اس وقت تمام جتنے بھی وادی دے درخت جتنے لوگ اس وقت موجود ہے سن نے کہا یا اللہ پاک تیرے حبیب آگئے اسی سلام کرنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، سارے درخت کو لوگ گزرتے گئے سلام کر دے گئے، تو لکھیا کہ ایک تمباکو بھی آیا، حضور نے پردہ کر لیا تے نہ سنو سلام کیتا نہ اس نے سلام کیتا، صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت درخت کا ہے تے تسا نے سنو تے فرمایا کہ ھذا شجرۃ ملعونۃ اصلھا فی بول الشیطان، یہ لانتی درخت ہے جس وقت شیطان نو بگایا گیا تھا دنیا سے او دا پیشاب نکل گیا، اس پیشاب بچوں پیدا ہویا اور اس کی بدبو سی، اس نو استعمال کرنے والا جڑا ہے او ایمان دا گھاٹا سی، اور یہ چیز ہے کہ
نوری صاحب نو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماوے، تو انہوں نے اسی وقت توبہ کی تھی، فرمان لگے میں آئندہ تمباکو نہ پین لگا۔ اسی جناب بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ دے مرید بات صاحب ایک بات ہوئی اس نے 4 خلیفے میں مختصری گل کرنا سن رہے تھاڑے گئے تسی آسو کہ ماشاءاللہ سے انہوں سمجھی نہیں ہے دی۔ جناب بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ دے 4 خلیفے جڑے بڑے ہیں 4 سید ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک شخص نو فقیر شاہ ایک ایسا اس نو خلافت دیتی، تے بابا اور نے دل میں خیال کیتا اے آسے لاوت جی صاحب پنجابی سیرفی لکھے ایسے لار شریف بچ، تے ایک سائیں شمشیر ایک ہندہ سا وہ بغیر موسم دی پنجال ٹپ کے بابے صاحب رون دی چٹھی لار دی چٹھی بابا جی صاحب کو لے جاندہ سا، بے موسمی ٹپ کو چلا جاندہ سا، ہوا پہ جاندہ سا یا جس طرح بھی۔ جس وقت بابے نے خیال کیتا کہ جناب بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فقیر شاہ نو خلافت کس طرح دیتی ہے، تے بابا ہی فرمانے میں خواب میں دیکھتا ہوں بابا بھی وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کی تھی روحانیت میں، تو انہوں نے فرمایا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں نوران شاہ، تو فرمایا کیوں آئے؟ حضرت میں آیا 16 مہینے تک سفر کر کے تو ملاقات واسطے میں جی صاحب دا، فرمایا بیعت ہونے واسطے آیا، تو فرمایا جس کی تو بیعت ہے وہ میری بیعت ہے، اگر تیرے دل میں کو حسرت ہے تو میرا پکڑ لے پنجا، میں انہوں دا پوترا اور تانوں میں گل دساں میرے سجے ہاتھ دیوتا اتنا موٹا جلی قلم نال سید لکھیا جس وقت یہ گل نہیں کہ نہ لکھا رہا تھا میں اسبی نسبی سید ہوں۔ تو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں خواب میں دیکھتا میں لو محفوظ تک چلا گیا، لو محفوظ لکھا جا سی فقیر شاہ خلیفہ، سویرے بابے رن دی چٹھی آ گئی تو انہوں نے فرمایا نام لکھتے ہیں اور مائی اسا نکتے 4 لکھا چھوڑے تے آیا صبر نہیں دے ماں خبر تسو تائیں دل دے راز سنا چھوڑے، فرمایا عبد رب دے تائیں دل دے راز سنا چھوڑے عبد رب نہ مول وسار نہیں اسا لکھ پہ لام لکھتے ہیں اور مائی اسا نکتے 4 لکھا چھوڑے، آیا صبر نہیں دیواں خبر تو سانتائیں دل دے راز سنا چھوڑے، کرو شک نہ ہو بھئی شک کرو نہ اچھا نام خلفان دے چڑھا چھوڑے، فرمایا شک نہیں کرنا میرے محفوظ دیکھتے میری بندے نام لکھتے تھے، کرو شک نہ ہو بھئی شک کرو نہ اچھا نام خلفان دے چڑھا چھوڑے، عبد رب نہ مور وسار نہیں اچھا لکھ پیغام پہنچا چھوڑے۔ تو جناب بابا جی صاحب اتنی کمال ہستی ہوئے کہ آپ نے فرمایا میری اصلی حالت میں کوئی دیکھے اگر جب پھٹ کے مار جاوے، لہذا قصہ ہے کہ قدر کریر حاجی صاحب نے مینوں دیکھے اور مینوں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس وقت میری سمجھ پہ عرض ہے کہ تمباکو سے دور رہنا چاہیے، تمباکو پینے والا خارج الاسلام ہو سکتا ہے۔ باقی مولوی صاحب رنجی کمال تقریر ہے، تو میں سنوں دساں کہ حضرت حسنین پاک دا احسان ساری امت ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آئے کہ کوئی فوج نہ دیا سید آلے بیعت ہوئے، حضرت مخدوم صابر کلی رحمت اللہ علیہ آج بھی ہزاراں آدمی جڑے نا شفا انہوں نے اس پاک روزے تو اس واسطے کہ سید دا جڑا ہے فیض ایک قیامت تک جاری ہے۔ بڑے حق میں دعا کر دو صوفی صاحب نے سن بلا میری کچھ صحت ٹھیک نہ ایسی، تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آل بیت کا صدقہ حضرت ایک زمانے میں جس وقت مرزا قادیانی آیا یہ سورہ اتنا بڑا مقرر ہے سی اتنا بڑا جس کا کوئی انتہا ہی نہیں، تو جتھے جلسہ کرتا تھا لوگوں کو قائل کرتا تھا، انہوں نے نال حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اگے کا جلسہ پیر صاحب واپس مڑ کے گئے لاہور وچ، تے اس وقت عبد المجید سالک ڈاکٹر اقبال آئے تے پیر صاحب نے کہا کہ اوے سالک تسی بڑے کنجر ہو مینوں مرزے دے مگر لا چھوڑیا، تے حضرت پیر گولڈوی شہید میر علی شاہ صاحب
جس انہوں نے نال تقریر کی تھی کہ انہوں نے خواب وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علی مرزا قادر یعنی واسطے اصل نے جماعت علی مکرائی کی جماعت علی شروع جواب دے سی تو جس وقت پیر صاحب نے فرمایا تسی بڑے عجیب و ساری ہندوستان میں مینوں نچایا لگے تے تسی سائڈ کیا ہو گئے انہوں نے فرمایا حضرت ایک اور بھی تواڈے نال سے تسی لگے تے نہ سے او کون او خدا تو جذبات ہو جائے اچھا چلے آج رات کے دن میرے دا کام نہ ہویا میں سویرے قادیانی مرزا بن گیا اور میں قادیانی ہو جیسا رات جس گئے ایک گلاس کے مسجد وزیر خان میرے تو سویرے انہوں دا نوکر دودھ واسطے گیا توتا نہ سیکھا اور رات ہی خبر دے دیتی تمام والا کہ مرزا جڑا ہے اس نے ایسا ہو گیا اور مر گیا سویرے توتیا کو خبر سنی ہے کہ مرزا نس کے قادیان بھی جاندہ سپیٹ میں درد ہویا وہ گیا وہ سلخانے بھی تے اٹھی لت پٹ ہو گیا جلابوں میں تے مر گیا مرزا میں جھوٹا تے ایک سید جواب دے رہا ہے خدا احسان تو سن ہوتا ہی نہیں تو کرنا بودے یا رسول اللہ ذات پاک تو ایک کا ساری جنا دیدے دولت پیغمبری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینا ہوں دے کہ کوئی پیغمبر پیغمبری نہ دیتا اگر سید آلے بیعت نہ ہوئن تو تو سمجھی نماز دے نہیں ہوتی دعا کرو اللہ تعالیٰ نماز دے لا الہی